وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فصلى آمنت بالله ورسوله۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یا گانا ہے تو گانا تیرا۔ حضرات، یہ ربیع الآخر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ سے نسبت ہے۔ اس نسبت سے آج ہم نماز غوثیہ کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتے ہیں۔ آدمی کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، اس کا کوئی کام بگڑا ہو، اس پر کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، کسی مشکل میں مبتلا ہو، تو اس کے لیے نماز بہت ہی مجرب ہے کہ نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی حاجت پیش آتی ہے، بھاگ کے درگاہوں پہ جاتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث نے ہمیں جو بتایا ہے حاجت پوری ہونے کے لیے، مصیبتیں دور ہونے کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم نے ابھی خطبے میں ایک آیت کریمہ کا حصہ پڑھا، یہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہ تو کہیں نہیں ہے بھاگ کے درگاہوں پہ جاؤ، کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، یہ تو صبر کرو، اور صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، نماز پڑھو، فرائض کے علاوہ نفل نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگو۔ یہ تو اللہ کا حکم ہوا کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، کتاب التطوع میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی معاملہ پیش آتا، جب کوئی مشکل پیش آتی، جب آپ کو کوئی کام، کوئی معاملہ غمزدہ کر دیتا تھا، فصلی، تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ 2-4 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے۔ تو مشکلات کے حل کے لیے، حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، مصیبتوں کے دور ہونے کے لیے نماز حاجت سے بڑھ کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس نماز کو نماز حاجت کہا جائے گا، جو ضرورت پوری ہونے کے لیے آدمی نماز پڑھتا ہے۔ تو نماز حاجت کے بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں۔
انہی میں سے ایک نماز نماز غوثیہ بھی ہے۔ اس نماز کو صلاۃ الاسرار بھی کہتے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی نماز کے بارے میں یہ شعر کہا ہے کہ حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں۔ آدمی کی نیت اچھی ہو تو پھر کبھی خطا نہیں کرتا۔ آزمایا ہے یا گانا ہے دو گانا تیرا، یہ دو گانا یعنی 2 رکعت نماز، یہ گانا بے مثال ہے۔ یعنی یہ غوث اعظم آپ کی طرف جو منسوب 2 رکعت نمازیں ہیں یہ بے مثال ہیں، یہ آزمایا ہوا ہے، کبھی خطا نہیں ہوتی۔ جو بھی آدمی مشکلات کے حل کے لیے، حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے، مشکلات کو دور کرنے کے لیے جو پڑھتا ہے اس کا کام ہو ہی جاتا ہے۔ اس شعر کا مطلب ہوگا۔ نماز کا نام ہے صلاۃ الاسرار، اور اس کو نماز غوثیہ بھی کہتے ہیں۔ اس نماز کو غوث اعظم کی طرف نسبت دیتے ہیں کیونکہ طریقہ غوث اعظم نے بتایا ہے۔ آج ہم بیان کریں گے نماز غوثیہ کی حقیقت بتائیں گے، اس کا طریقہ بتائیں گے، اور نماز غوثیہ پر کچھ مخالفین کا جو اعتراض ہے اس کا جواب بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ پورا مضمون ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، اس کا جواب دیا ہے ابو تراب محمد علی عطاری نے، اور تصدیق کرنے والے ہیں مفتی محمد قاسم عطاری۔ سوال ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ نماز غوثیہ کی حقیقت کیا ہے اور یہ کس دلیل سے ثابت ہے؟ نیز اس نماز کو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، نماز غوثیہ غوث اعظم والی نماز، حالانکہ عبادت تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، تو پھر اس کی نسبت غوث پاک کی طرف کیسے ہے؟ یہ سوال ہے۔ اب پھر اس کا جواب بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اسی کو ہم بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ نماز غوثیہ جسے صلاۃ الاسرار بھی کہتے ہیں، صلاۃ الاسرار کے معنی رازوں والی نماز، سروں رازوں والی نماز، اس میں بھید ہے، راز ہے۔ یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ دعاؤں کی مقبولیت اور حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے ایک نہایت مجرب عمل ہے، آزمایا ہوا ایک عمل ہے۔ اس سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اسے امت کے اکابر علماء اور اولیاء نے، امت کے بڑے بڑے اولیاء اور علماء نے، جیسے امام اجل امام ابو الحسن نور الدین علی بن جریر لخمی شتنوفی، اور محدث کبیر حضرت علامہ مفتی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اور عارف باللہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے، اولیاء نے، اور ان کے علاوہ بہت سے اولیاء اور بزرگان دین نے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، اور اس نماز کی نسبت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف اس وجہ سے ہے، اس کو نماز غوثیہ، اصل نام ہے صلاۃ الاسرار، لیکن نماز غوثیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ غوث اعظم نے یہ طریقہ بیان کیا ہے، اور محض اس انداز سے نماز وغیرہ اور دوسری عبادتوں کی نسبت مخلوق کی طرف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس بزرگ نے جو طریقہ بتا دیا اس طریقے عبادت کو اس بزرگ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ شریعت میں اس کی اصل موجود ہے۔ پہلے اس کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ نماز غوثیہ کا طریقہ،
کوئی شخص کبھی بھی، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ طریقہ کتنا کارآمد ہے۔ توشہ کرتے ہیں حاجتیں پوری ہونے کے لیے، مسئلے دور کرنے کے لیے 7-8 ہزار روپے خرچ ہو جاتے ہیں، اس میں 1 پیسہ خرچ بھی نہیں ہے اور کام بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھے۔ 2 رکعت نماز ہے، ہر نماز کے بعد 11 بار قل اللہ شریف ہے۔ ابھی بعد میں ہم تفصیل سے بیان کر دیں گے نماز، اس میں جو طریقہ بیان کیا ہے۔ سلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام عرض کرے، اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو یاد کرے، پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے۔ عراق یہاں سے اپنے ہندوستان سے پچھم اور اتر کے بیچوں بیچ ہے، تقریباً پچھم اور اتر کے بیچوں بیچ عراق ہے، بغداد ہے، اس طرف 11 قدم چلے، غوث پاک کا نام لے اور اپنی حاجت عرض کرے، اللہ کے حکم سے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ امام اجل سیدی ابو الحسن نور الدین علی بن جلیل لخمی شطنوفی قدس سرہ العزیز بہجت الاسرار شریف میں معتبر سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ بہجت الاسرار شریف یہ سرکار غوث اعظم کی شان میں اور ان کے حالات، ان کے ملفوظات وغیرہ کے سلسلے میں سب سے اہم اور معتبر اور مستند کتاب ہے، جو غوث اعظم کے 2 واسطوں کے بعد یہ کتاب لکھی گئی ہے، کہ کتاب جس نے لکھا ہے ان میں اور غوث اعظم کے بیچ میں صرف 2 واسطے بیچ میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے، اور فلاں نے غوث اعظم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ کتاب ہے بہجت الاسرار شریف، سب سے معتبر، سب سے مستند کتاب۔ اس میں نقل کرتے ہیں کہ شیخ ابو القاسم عمر البزار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سمعت سیدی شیخ محی الدین رضی اللہ عنہ یقول، میں نے سنا اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد سیدنا محی الدین یعنی عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے، غوث پاک فرماتے ہیں، من استغاث بی فی قربتن، یہ غوث اعظم کا فرمان آپ خود سنیں، عربی میں فرمایا انہوں نے، ہم ابھی اس کو اردو میں سمجھا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں من استغاث بی فی قربتن کشفت عنہ، ومن نادانی باسمی فی شدت فرجت عنہ، ومن توسل بی الی اللہ عز وجل فی حاجت قضیت لہو۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو بندہ غم میں مجھ سے مدد طلب کرے، کسی بھی مصیبت میں، مشکل میں مجھ سے مدد طلب کرے، اس کا غم دور ہو جائے گا۔ جو مشکل میں میرا نام پکارے، اس کی مشکل آسان ہو جائے گی، اور جو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں میرا وسیلہ پیش کرے، میرے وسیلے سے دعا مانگے، اس کی حاجت پوری کر دی جائے گی۔ یہ آپ نے فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں ومن صلی رکعتین یقرأ فی کل رکعت بعد الفاتحۃ سورۃ الاخلاص 11 مرۃ یصلی علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بعد السلام ویسلم علیہ ویذکرنی ثم یخطو الی جہۃ العراق 11 خطوۃ یذکر اسمی وحاجتہ فإنہا تقضی بإذن اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے، یہ ہمارے غوث فرماتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہم سب ان کے مرید ہیں،
کہ جو 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد، سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے اور مجھے یاد کرے، پھر عراق کی جانب، بغداد کی جانب 11 قدم چلے اور میرے نام کے ساتھ اپنی حاجت بھی ذکر کرے، اللہ عز و جل کے حکم سے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بہجت الاسرار شریف میں یہ ہے۔ یہی تفصیل جو ابھی ہم نے سنائی آپ کو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے زبدۃ الاسرار اور زبدۃ الآثار میں نقل فرمائی۔ ایسے ہی علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لذۃ الخاطر فاتر میں اسے نقل کرنے کے بعد فرمایا، وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ مِرَارًا فَصَحَّ، یعنی اس کا بارہا تجربہ کیا گیا تو اسے درست پایا۔ جس نے بھی کسی حاجت میں یہ نماز پڑھی اس کی حاجت پوری ہوئی، جس نے بھی کسی مصیبت میں یہ نماز پڑھی اس کی مصیبت دور ہوئی۔ اب یہ نماز غوثیہ بلا شبہ جائز ہے، اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ بلا شبہ جائز ہے کیونکہ اس میں مشکل کے حل کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، پھر عراق کی جانب 11 قدم چلنا اور غوث پاک سے استغاثہ کرنا ہے، اور یہ سب کام جائز اور درست ہیں۔ نماز پڑھنا جائز، درود پڑھنا جائز، عراق کی جانب 11 قدم چلنا جائز، غوث پاک سے استغاثہ طلب کرنا جائز، یہ سارے کام جائز ہیں۔ جب یہ تمام کام جداگانہ علیحدہ علیحدہ جائز ہیں تو ان کا مجموعہ کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ اب دیکھیے، سب سے پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ نماز تو اللہ کے لیے ہے، عبادت ساری اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو اس نماز کی نسبت غوث پاک کی طرف کرنا درست نہیں۔ نماز غوثیہ یعنی غوث اعظم والی نماز، ترجمہ ہی نہ ہوا اس کا، غوث اعظم والی نماز، تو نماز کو غوث اعظم کی طرف منسوب کر دیا، یہ نسبت کرنا درست نہیں۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کی جاتی ہے، کسی اور کی عبادت کرنے والا کافر و مشرک ہوتا ہے۔ البتہ کبھی عبادت کی نسبت اللہ کے بندے کی طرف بھی کر دی جاتی ہے۔ عبادت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن عبادت کی نسبت بندے کی طرف بھی کر دی جاتی ہے۔ اس کی کئی وجہیں ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کا طریقہ اس سے منقول ہونا ثابت ہو، کہ اس عبادت کا طریقہ اس نے بتایا ہے، اس لیے اس کی طرف اس عبادت کی نسبت کر دی گئی۔ اور یہ بات بہت سی حدیثوں سے ثابت ہے۔ دیکھیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد، اللہ کے نزدیک افضل نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ اب بتائیے، اس حدیث میں صلاۃ داؤد کہا، داؤد علیہ السلام والی نماز، عبادت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، حضرت داؤد کے لیے تو ہوتی نہیں ہے، لیکن حضرت داؤد نے جس طرح سے نماز پڑھی ہے اس نماز کو صلاۃ داؤد کہا حضور نے، یہ داؤد والی نماز ہے۔ صحابہ کرام نے نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ حضور نے نماز جو پڑھی ہے، کسی صحابی نے بتایا کہ حضور نے ایسے نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد کہا کہ ھذی صلاۃ الرسول، یہ اللہ کے رسول کی نماز ہے، ان حضور نے ایسے نماز پڑھی ہے۔ نماز تو اللہ کی ہے، رسول اللہ کی نماز نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے جیسے نماز پڑھی اس طرح سے نماز پڑھنے کو رسول اللہ کی نماز کہا جاتا ہے۔ تمام حدیثیں اس کے لیے ہیں۔ ایسے روزے کے متعلق بھی حدیث ہے، افضل الصیام صیام داؤد،
افضل روزے داؤد کے روزے ہیں۔ روزہ تو عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، کہا کہ افضل روزے داؤد کے روزے ہیں، صیام داؤد، داؤد والا روزہ، یعنی اس طرح سے داؤد روزہ رکھتے تھے، ایک دن رکھتے تھے ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ وضو کے متعلق فرمایا، ہمارے حضور نے وضو کیا، وضو کے بعد فرمایا ھذا وضوئی، یہ میرا وضو ہے، ووضوء الانبیاء من قبلی، اور مجھ سے پہلے انبیاء کا بھی یہی وضو ہے۔ تو وضو بھی تو عبادت ہے، اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وضو، نماز پڑھنے کے لیے، لیکن حضور نے وضو کے بعد فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے۔ تو وضو کی نسبت حضور نے اپنی طرف کی اور کہا مجھ سے پہلے کے انبیاء کا بھی یہی وضو ہے۔ تو اس طرح سے نسبت جو ہے کی جاتی ہے جس سے بھی وہ چیز منسوب ہوتی ہے۔ اب اس کی تھوڑی تفسیر بیان کر دیں۔ دیکھیے یہ صلاۃ داؤد، حضرت داؤد کی نماز کیا تھی، جس کے بارے میں حضور کہہ دیا صلاۃ داؤد، یہ داؤد والی نماز ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد کانا ینام نصف اللیل و یقوم ثلثہ و ینام سدسہ۔ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، صلاۃ داؤد، کہ آپ آدھی رات سوتے اور رات کی 1/3 کے برابر حصہ قیام کرتے، نماز پڑھتے، اور پھر رات کا 6واں حصہ آرام کرتے۔ مثال کے طور پہ 6 گھنٹے کی رات ہو تو 3 گھنٹے آرام فرماتے، پھر 2 گھنٹے عبادت کرتے تھے، پھر 1 گھنٹہ آرام کرتے تھے۔ یہ حضرت داؤد کی نماز ہے، اور یہ حضور نے فرمایا یہ افضل صلاۃ ہے، نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز یہ ہے۔ اس طرح سے آدمی نماز پڑھے تو اللہ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے۔ روزے کے متعلق امام بہقی کی سنن کبریٰ میں ہے کہ افضل الصیام صیام داؤد کان یصوم یومن یفطر یومن، افضل روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، صیام داؤد، داؤد کے روزے، داؤد والے روزے، کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن جو ہے بغیر روزے کے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اعضائے وضو دھوئے، وضو فرمایا جس طرح سے آپ وضو کرتے ہیں سنتوں کے مطابق، تو 3 بار اعضائے وضو دھوئے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء قبلی، یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کی، مسند ابو داؤد میں یہ حدیث ہے۔ اور حضور کی نماز کے بارے میں تو بہت حدیثیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، انہیں اپنے ماننے والوں کو، اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز نہ پڑھ کر بتاؤں؟ رسول اللہ جیسے نماز پڑھتے تھے اس طرح سے پڑھ کر کے تمہیں نہ بتا دوں؟ اب انہوں نے نماز پڑھ کر کے بتایا کہ حضور کیسے نماز پڑھتے تھے۔ فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ، تو آپ نے صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا، اس کے بعد کبھی ہاتھ نہ اٹھایا۔ یہ حدیث ہمارے مسلک کی دلیل ہے کہ ہمارے نزدیک ہاتھ صرف ایک بار اٹھانا، تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہتے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تب بھی، سجدے میں جاتے ہیں تب بھی۔ امام احمد کے نزدیک ہے، امام شافعی کے نزدیک بھی ہے، اور آج کل غیر مقلد وہابی جو ہے یہ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع یدین کہتے ہیں اس کو۔ لیکن اس حدیث میں یہ ہے کہ حضور نے صرف ایک بار ہاتھ اٹھایا، پھر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس طرح سے نماز پڑھی عبداللہ بن مسعود نے اور کہا کہ یہ رسول اللہ کی نماز ہے۔ اسی طرح ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنے کے بعد فرمایا ھذا کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی نماز اسی طرح تھی۔
تو اس طرح سے بہت ساری حدیثوں میں آپ پائیں گے کہ عبادتوں کی نسبت بندوں کی طرف کی جاتی ہے۔ اور دیکھیے نماز غوثیہ میں کیا ہوتا ہے، مشکل وقت میں نماز سے مدد طلب کرنا۔ یہ نماز ایک طرح کی نماز ہے، نماز غوثیہ، تو مشکل وقت میں نماز سے مدد طلب کرنا یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو آیت کریمہ سنائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اور دیکھیے ایک حدیث ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث بھی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، ہم نے سنایا آپ کو، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی اور جب کوئی معاملہ آپ کو غمزدہ کر دیتا تھا تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، آپ کی وہ پریشانی دور ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس میں نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا ہے۔ اس میں ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ہر رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، یعنی ایک ہی سورت کی تکرار بار بار ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم عرض کرتے ہیں کہ نفل نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کسی سورت کا تکرار کرنے میں کوئی حرج شریعت میں نہیں ہے۔ ایک سورت کو کئی بار نفل نماز میں پڑھ سکتے، فرض میں نہیں، نفل نماز میں ایک سورت میں ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت کا تکرار کئی بار ہو سکتا ہے، بلکہ کئی روایتوں سے ثابت بھی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث دیکھیے، سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں من صلی رکعتین بعد العشاء فقرأ فی کل رکعۃ بفاتحۃ الکتاب وخمس عشرۃ مرۃ قل هو اللہ احد بنى اللہ له قصرین فی الجنہ یتراءاہما اہل الجنہ، یعنی یہ در منصور، تفسیر در منصور میں یہ حدیث ہے، یعنی جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں 2 ایسے محل تعمیر کرے گا جسے اہل جنت بھی دیکھیں گے، دیکھنے کے لیے آئیں گے، کتنا خوبصورت محل ہے یہ۔ تو اس حدیث میں دیکھیے ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نفل نماز میں ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت کا کئی بار پڑھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہار شریعت میں ہے نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت کو مکرر پڑھنا یا ایک رکعت میں اسی صورت کو بار بار پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، اس میں کراہت بھی نہیں ہے، یہ کام مکروہ بھی نہیں ہے، ناجائز ہونا تو بڑی بات ہے۔ اسی طرح نماز غوثیہ میں کیا ہے، سلام کے بعد جو ہے درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے، اور درود و سلام پڑھنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پاک پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، غوث پاک سے مدد طلب کی گئی ہے، ان سے استغاثہ کیا گیا ہے، اور اللہ کے غیر سے مدد مانگنا، جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے دینے سے اس کا بندہ یہ کام کرے گا۔ ہم سب کا عقیدہ یہی ہے، غوث پاک جو بھی کرم فرمائیں گے وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے، اللہ کے حکم سے، خود وہ مستقل مختار نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ جب ان کو حکم دے گا تب وہ یہ کام کریں گے۔
تو اللہ کی رضا سے، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے حکم سے وہ کام کریں گے، یہ عقیدہ ہو تو کسی بھی بندے سے، نیک بندے سے استغاثہ کرنا، مدد طلب کرنا شریعت میں جائز ہے۔ اور قرآن و حدیث سے اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں سے، انبیاء کرام سے، اولیاء اعظام سے مدد مانگنے کا جواز ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے نیک بندے مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ یہ قرآن کریم میں سورہ تحریم میں ہے، بے شک اللہ ان کا مددگار ہے۔ اس آیت کا ترجمہ اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل بھی مددگار ہیں، اور نیک ایمان والے اولیاء کا بھی ذکر ہو گیا، وہ بھی مددگار ہیں، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا تو معلوم ہوا کہ فرشتے بھی مدد کرتے ہیں اور اولیاء بھی مدد کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ میرا وقت ختم ہو گیا اور ابھی بیان مکمل نہیں ہوا، میں صرف نماز غوثیہ کا پورا طریقہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے بات اپنی ختم کر دیتا ہوں۔ کہاں لکھا ہے؟ بہار شریعت میں یہ طریقہ بتایا گیا ہے، وہ طریقہ میں آپ کو پورا تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں۔ بہار شریعت چوتھے حصے میں یہ ہے، دعاؤں کی مقبولیت اور حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے ایک مجرب نماز، تجربہ شدہ آزمائی ہوئی نماز صلاۃ الاسرار بھی ہے، اسی کو نماز غوثیہ کہتے ہیں، جس کو امام ابو الحسن نور الدین علی بن جریر لخمی شتنوفی نے بہجت الاسرار میں، حضرت ملا علی قاری اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد، آپ غور سے یہ طریقہ سن لیں، نماز مغرب کے بعد سنتیں پڑھ کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ الحمدوں کے بعد ہر رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں۔ سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، مثال کے طور پہ حمد و ثنا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھ لیں کہ اللہ نے اپنی حمد و ثنا جس انداز سے کی ہے کوئی بندہ ویسی حمد و ثنا کر ہی نہیں سکتا ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھ لے، یہ حمد و ثنا ہو گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے، درود شریف پڑھ لے، اور 11 بار درود و سلام عرض کرنے کے بعد 11 بار یہ کہے یا رسول اللہ یا نبی اللہ اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، میری فریاد کو پہنچیے، میری مدد کیجیے میری حاجت کے پوری ہونے میں، اے حاجتوں کے پورا فرمانے والے۔ 11 بار یہ کہے، پھر عراق کی طرف 11 قدم چلے، بغداد کی طرف، اور ہر قدم پر یہ کہے یا غوث الثقلین و یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، یعنی اے جنوں انس کے فریاد رس۔ غوث اعظم انسانوں کی بھی فریاد رسی کرنے والے ہیں اور جناتوں کی بھی فریاد رسی کرنے والے ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ کوئی انسانوں کا پیر ہوتا ہے، کوئی فرشتوں کا پیر ہوتا ہے، کوئی جنوں کا پیر ہوتا ہے، وانا شیخ الکل، میں سب کا پیر ہوں، اسی لیے آپ کو پیران پیر کہا جاتا ہے۔ تو اے جن و انس کے فریاد رس، اور اے دونوں طرف سے بزرگ، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی، کریم الطرفین، یعنی باپ کی طرف سے آپ حسنی ہیں اور ماں کی طرف سے آپ حسینی ہیں، میری فریاد کو پہنچیے، بس آپ یہ کہیے یا غوث الثقلین و کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات، ہر قدم پر کہیے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے۔ یہ نماز غوثیہ کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نماز کی برکتیں عطا فرمائے۔